السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ، خیریت سے ہوں گے۔ تو آج بھی گرمی ہے کافی، تو میں نے کہا آپ سے بات تو مجھے کرنی ہے انشاءاللہ وعدے کے مطابق۔ اور کیسے ہیں آپ سنائیں؟ ٹھیک ٹھاک ہوں گے انشاءاللہ، سب خیریت ہوگی۔ اور آج کل میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ آج کل جو ہے لوگوں میں مایوسی زیادہ ہے، اور کن لوگوں میں ہے زیادہ ہے؟ ویسے تو میرا خیال میں تقریباً آج کل بہت سے لوگوں کو میں مایوسی دیکھتی ہوں، لیکن جیسے کہ ہمارے بڑے ہیں 70+ لوگ جو ہیں، تو ان لوگوں میں دیکھتی ہوں کہ مایوسی بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ جب انسان کے بچے چھوٹے ہوتے ہیں، ان کی پرورش کرتے ہیں ماں باپ، اور اس کے بعد اس میں مصروف ہوتے ہیں، اور جب بچے تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں تو ماں باپ پریشان ہوتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں، ہمارے پاس اتنا ٹائم ہے، اور پھر وہ ان کی سوچی کچھ غلط سائڈ پہ چلی جاتی ہے۔ غلط سائڈ پہ ایسے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بس ہماری زندگی اب ختم ہو گئی، ہماری زندگی کا مقصد اب ختم ہو گیا۔ تو یہ سوچ میں اس سوچ کو سمجھتی ہوں کہ یہ انتہائی اپنے آپ کے ساتھ زیادتی ہے۔ اصل زندگی تو تب شروع ہوتی ہے جب انسان فارغ ہو جاتا ہے، جب اپنے بچوں سے فارغ ہو جاتا ہے، تو وہ پیریڈ اصل انجوائمنٹ کا ٹائم جو ہے وہ یہی ہوتا ہے جب آپ کی اور سب جتنی ذمہ واریاں ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ تو ذمہ واریاں صرف اوروں کی ختم ہوئی ہیں، آپ کی اپنی ذمہ واری تو ہے، ابھی شروع ہوئی ہے۔ ابھی آپ اپنے آپ کو ٹائم دیں، خود کو ٹائم دیں۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ وہ ٹائم جو ہے وہ تو انتہائی خوبصورت ٹائم ہے۔ اور ہمارے اس معاشرے میں جہاں پہ ہم لوگ رہ رہے ہیں، تو میں دیکھتی ہوں کہ 70 سال کے بعد، آسان زبان میں بات کروں تو 70 سال کے بعد جو ہے ہماری خواتین زیادہ، مرد کم، جو ہے وہ بہت زیادہ مایوسی کا شکار ہو جاتی ہیں، اور وہ سمجھتی ہیں کہ بس ہمارے تو اب ذمہ واریاں پوری ہو گئی۔ وہ اپنے آپ کو تو کوئی سمجھتے نہیں کہ ہم بھی کچھ ہیں، کہ ہماری بھی زندگی ہے، کیونکہ اپنی ساری زندگی جو ہے تقریباً وہ بچوں کو دے دی، ان کو بڑا کیا، ان کی پرورش کی، لیکن جب اپنا ٹائم آیا تو مایوس ہو گئے۔ یہ بڑی زیادتی کی بات ہے۔ بلکہ میں سمجھتی ہوں ہمارے جو 70 سال کے بعد کے لوگ ہیں، خواتین خاص طور پہ، ایک لفظ میں کہوں تو غلط تو نہیں ہوگا، لیکن شاید کسی کو پسند نہ آئے، لیکن وہ مطلب کہ انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ کس راستے سے اب اسرائیل آ رہا ہے، ابھی بس آنے ہی والا ہے، بس منتظر بیٹھ جاتے ہیں، جو کہ اپنے آپ کے ساتھ انصاف نہیں۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت زیادتی کی بات ہے اپنے آپ کے ساتھ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہماری اپنی زندگی کو بھی ہماری ذمہ داری بنایا ہے۔ تو اپنی خوشیوں کو پھر آپ اس وقت شروع کریں، اپنے آپ کو مصروف کر لیں، آپ وہ کام جو زندگی کے آپ کے ادھورے رہ گئے آپ اس کو پورا کریں۔ ادھورے کام کیا؟ اگر آپ کسی چیز میں انٹرسٹڈ تھے کبھی، آپ اس کام کو کمپلیٹ کریں۔ آپ اپنے آپ کو مصروف رکھنا شروع کر دیں۔ آپ یقین کریں کہ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کو زندگی سے ویسی ہی محبت شروع ہو جائے گی جیسے آپ کو پہلے تھی۔ آپ کو اپنے مطلب
کسی کو دینے کے لیے ٹائم بھی نہیں بچے گا. جو کہ ہمارے جو بڑے ہیں وہ پھرتے رہتے ہیں کہ بھائی ہمیں کوئی ٹائم دے، ہمارے ساتھ کوئی بیٹھے. نہیں، آپ کے پاس اپنے لیے بھی ٹائم نہیں ہوگا، مطلب اپنی کسی کو دینے کے. آپ اتنے مصروف ہو جائیں، اپنے ادھورے کام پورے کریں. تو میں آج یہ سوچ رہی تھی کہ یہ دیکھیں، میں ایسے تو ظاہر ہے نہیں سوچتی، مجھے کچھ نہ کچھ کہیں سے کچھ ملتا ہے تو میں ایک دم سے وہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتی ہوں کہ یہ ایسا ہمارے معاشرے میں کیوں ہے. اس ایک اسپیسیفک جو ایج ہے اس کے بعد ہم لوگ جو ہے اتنی زندگی سے بیزاری اور بالکل مایوس، ہر قسم کی دلچسپیوں سے ہم لوگ خالی ہو جاتے ہیں. کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ اصل زندگی تو ابھی شروع ہوئی، کیونکہ اپنی ذمہ داریاں پوری ہو گئی. تو ایسا کبھی نہیں کرنا چاہیے. میں تو سمجھتی ہوں یہ ایک گولڈن پیریڈ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے آپ کو ٹائم دینے کے لیے. انجوائے کریں، جو آپ کو اچھا لگے آپ وہ کریں. جو آپ کی دلچسپیاں تھیں ان میں پھر سے آپ مشغول ہو جائیں، کیونکہ ابھی آپ کی ذمہ داری صرف آپ اپنے آپ ہو. اپنے آپ کو خوش رکھیں. پہلے آپ اپنے اتنے بچوں کو خوش رکھتے تھے، اپنے گھر کو، اپنے سب کچھ سیٹ رکھتے تھے. اب اپنی ذات پہ کام کریں. اور شکر الحمدللہ اگر صحت مند زندگی ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ اللہ کرے کوئی 100 سال کا بھی ہو تو ایسا ہی رہنا چاہیے. مایوس کبھی نہیں ہونا چاہیے. اپنے بچوں کے ساتھ رہیں، اپنے بچوں کے بچوں کے ساتھ خوش رہیں. اپنے مطلب دلچسپی کی تو اور چیزیں بڑھ جاتی ہیں، لیکن انسان کا دماغ جو ہے نا وہ صرف ایک مخصوص سائٹ پہ چلا جاتا ہے کہ اب ہماری ایج. اچھا ایک بات ہے، ہمارا معاشرہ بھی کچھ اسی قسم کا ہے. میں دیکھتی ہوں کہ جو تھوڑی سی عمر اگر بڑھی ہو اور وہ خواتین یا کوئی مطلب ایسا کوئی کام کریں تو سب لوگ ان کو عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں، جو کہ بہت بری بات ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. اس بات کو ہمیں اپنے معاشرے سے نکالنا چاہیے. ہر ایک کو جینے کا حق دینا چاہیے. اور میں سمجھتی ہوں کہ میں دیکھتی ہوں کہ کچھ عمر ذرا بڑھ گئی تو کچھ لوگ تو ایسے نظروں سے دیکھتے ہیں کہ بھائی ابھی تک آپ کیسے ہو، ابھی تک آپ موجود ہو. مطلب جیسے کسی کو بھی رخصتی کے انتظار میں ہے کسی کو. کچھ ایج کے لوگوں میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ پھر وہ لوگوں کی نظروں کو دیکھ کے بھی مایوس ہو جاتے ہیں، جبکہ نہیں ہونا چاہیے. کبھی نہیں ہونا چاہیے. آپ کی اپنی زندگی ہے، اس کو بھرپور جیے. اس کو اگر جو کچھ بھی کرنا پڑے اپنی زندگی کو آپ انجوائے کریں، اس کو بھرپور جئیں. جیسے آپ کا دل کرے آپ ویسے رہیں. یہ ٹائم تو آپ کو ملا ہے. اللہ نے آپ کو صحت بھی دی، آپ کو ٹائم بھی دیا، آپ کے پاس ایسے موقع بھی ہیں، لیکن پھر بھی مایوس ہے. یہ تو بہت ہی غلط بات ہے. کام کریں، اپنے آپ کو مصروف کریں. جو کام آپ کو پسند ہو وہ کریں. دیکھیں یہ والا ٹائم تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان اتنا زیادہ مطلب ماشاء اللہ انسان کے پاس نالج ہوتا ہے تو ہم اپنے معاشرے کے لیے کچھ کر سکتے ہیں، اپنا سوشل ورک کر سکتے ہیں. اب دنیا کو بہت کچھ دے سکتے ہیں. تو یہ مایوس نہیں ہونا چاہیے بالکل بھی. ویسے بھی ہمارے مذہب میں مایوسی تو کفر کی حد تک ہے.
کہ مایوسی تو کفر ہے، اور زندگی بہت بڑی نعمت ہے، زندگی کو نعمت کی طرح لیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ زندگی جو ہے اتنی بڑی نعمت ہے۔ میں اپنے اسلام کے روح سے اگر بات کروں کہ قرآن شریف میں ہے کہ انسان جب دیکھے گا کہ صدقے کا اور انسان کے اپنے کردار کا وہ اچھا اس کا اجر دیکھے گا کہ اس کو مل رہا ہے، تو انسان کہے گا کہ ایک دفعہ ہمیں کچھ دنوں کے لیے اور دنیا میں زندگی دے دو تاکہ ہم اچھے عمل کر سکیں، تاکہ ہم صدقہ دے سکیں۔ صدقہ کیا ہے؟ مسکرانا صدقہ ہے، کسی کو خوشی دینا صدقہ ہے۔ ہم کہتے ہیں صدقہ دو تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو تو دے گا، ہم کیا صدقہ؟ ارے مسکرانا بھی صدقہ ہے، آپ کسی کو رستہ دکھاتے ہو وہ بھی صدقہ ہے، آپ کسی کے ساتھ کوئی اچھا عمل کرتے ہو وہ بھی صدقہ ہے۔ صدقے کی تو کوئی ہزارہ اقسام۔ تو فرشتے کہیں گے کہ تم زندگی کیوں مانگ رہے ہو؟ وہ کہیں گے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس صدقے کا اتنا بڑا اجر ہے، تو ہم چاہتے ہیں ہم جائیں اور صدقہ کریں۔ زندگی کا ایک ایک دن اتنا قیمتی ہے اور ہم لوگ بیچارے مایوسیوں میں گزار دیتے ہیں۔ اگر ہمارا یقین کامل ہے اور اگر ہم اپنے اللہ پہ یقین رکھتے ہیں تو بھی ہماری زندگی کتنی قیمتی ہے، آپ سوچیں ذرا۔ ایک ایک دن ہمارا کتنا قیمتی ہے اور ہم اس دنیا کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ اس دنیا کو جتنا ہمارے پاس ہے وہ ہم دیں، یہ ہمارا فرض بنتا ہے۔ جو نالج ہے، جو اچھا، جو کچھ ہمارے پاس ہے ہمیں دنیا کو دے کے جانا چاہیے۔ تو کچھ لوگ مایوسیاں پھیلانے والے ہوتے ہیں، جن کی جیسے میں بات کر رہی ہوں نا کہ کچھ لوگ اس نظروں سے دیکھتے ہیں کہ بھئی ابھی تک آپ کیسے ہو۔ کوئی 80 90 کا ہے تو پھر ان کو اس نظر سے دیکھا جاتا ہے، جو کہ انتہائی بری بات ہے، جو کہ ایک انسان کی کسی کی زندگی کو چھیننے والی بات ہے، کیونکہ انسان تو سمجھ ہی جاتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا رویہ ہے۔ تو میں اپنے سب لوگوں سے یہی کہوں گی کہ اپنے بڑوں سے محبت کریں، پیار کریں، ان کو مایوس ہونے سے بچائیں، ان کی مایوسیاں ختم کریں۔ اگر ان کو سمجھ نہیں ہے تو ان میں شعور پیدا کریں کہ اللہ نے آپ کو زندگی دی، ماشاءاللہ صحت دی، سب کچھ آپ کے پاس موجود ہے، تو آپ مایوس کیوں ہوتے ہیں؟ اور ایک بار بار کسی کو یاد دلانا کہ آپ اتنی ایج، ابھی اتنی ایج، یہ بہت ہی بری بات ہے۔ بھول جائیں اس کو، بھول جائیں اس بات کو۔ میں تو سالگرہ کے بھی خلاف ہوں، میں کہتی ہوں نہیں منانی چاہیے، کیوں ہر سال کسی کو یاد دلاتے؟ 16 کے بعد ختم کرو، 16 کے بعد سالگرہ نہیں، کیوں ہر سال ان کو یاد دلاتے ہو کہ ابھی آپ اتنے، ابھی آپ اتنے؟ چھوڑ دو۔ جب تک آپ کی فیلنگس ہیں اچھی، جب تک آپ جوان ہو، جب تک آپ، چاہے آپ جتنے بھی ایج ہیں آپ کی، آپ جوان ہیں، صرف آپ کی سوچ ہونی چاہیے، صرف آپ کی، باقی تو یہ نمبرز ہیں، سوچ ہونی چاہیے جوان انسان کو زندگی جینے کا جذبہ، جوش ہونا چاہیے، دنیا میں کچھ کام کرنے کا جوش ہونا چاہیے، جذبہ ہونا چاہیے، اس دنیا کو کچھ دینے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ چلے آپ کسی کو کچھ دے نہیں سکتے، لیکن اگر اپنے لیے بھی آپ کچھ کرتے ہیں تو سمجھے کہ آپ کچھ کر رہے ہیں،
آپ بھی دنیا کا ایک حصہ ہیں. اگر اپنے لیے بھی اچھا کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس دنیا کے لیے اچھا ہی کر رہے ہیں. تو میں نے کہا آج جو میں نے یہ بات ضرور کرنی. خیر باتیں تو بہت ہیں، اب اگلا ٹاپک میرا بہت زبردست ہوگا انشاءاللہ، لیکن فی الحال میں نے کہا یہ میں آپ سے لوگوں سے ضرور یہ میں بات شیئر کروں کہ دنیا کو مایوسی سے بچائیں. اور کچھ لوگ جو ہیں بیمار ہوتے ہیں، مایوس ہوتے ہیں، کچھ لوگ اسی ٹائپ کی مایوسیاں. جو لوگ اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھتے ہیں وہ کبھی مایوس نہیں ہوتے. اللہ پہ یقین رکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ ہمیشہ ہی اچھا ہی رکھے گا، اچھا کرے گا. آپ یقین کریں پھر آپ کا اچھا ہوتا جائے گا، ہوتا جائے گا. آپ دنیا کے لیے اچھا کرتے جائیں، آپ کے راستے ایسے صاف ہوتے جائیں گے. آپ کی بیماریاں ختم ہوتی جائیں گی. ٹھیک ہے، پھر انشاءاللہ ہم بات کرتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے، دنیا کو مایوسیوں سے بچائیں، خود کو مایوسیوں سے بچائیں. کیونکہ جب ہمارے بڑے ایسے ہیں تو اگلا سٹیپ پھر ہمارا آپ کا بھی ہو سکتا ہے. تو اپنی سوچوں کو بالکل صاف ستھرا رکھیں. جب تک جینا ہے بھرپور جینا ہے اس دنیا کے ساتھ، جوش و جذبے کے ساتھ جینا ہے، خوش رہ کے جینا ہے اور خوشیاں بانٹ کے جینا ہے. ٹھیک ہے، پھر انشاءاللہ ملتے ہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.